السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سن لی تقریر؟ سن لیا جلسہ؟ ایڈا ٹھلا جواب ہے بڑی جی کو بیس سیٹی دی آواز نہ ہوئے بس. میں عرض کیتا ہے جناب دی خدمت عالیہ اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ جے کدرے آ کندھاں چھڑ دیو نا خدا دی قسمے سانو سفر مار مکاندے جے. اے رات میاں چنو تو 30 کلومیٹر اگے جنڈیالی بنگلے دے کول 9115 چ خطاب کر کے صبح نماز دے ٹائم گھر پہنچے جی. راتاں جاگ جاگ کاری احمد حسن صاحب دا بھی یہ ہوئی سی گزارش یہ ہوئی ہو رہی سی کہتے نیند نہیں ہو سکی. نیند نہ ہوئے تے جڈا مرضی پلوان ہوئے تے بیچارہ اٹھ ہی نہیں سکتا. اس واسطے اے رہندی کسر تسی کٹ دیندے ہو کندھاں والیاں سرکاراں کندھاں نال لگ کے نا وا پلو بڑا مست بن کے پیر بجنا اگا ہو جو 2 فٹ ماشاءاللہ. جزاک اللہ بیٹے ہو پترو جزاک اللہ. جی بھائی ماشاءاللہ. او پتر تواڈے واسطے کوئی سپیشل فورس منگاڑی پینی ہے اگے ہو جو. والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر. لکھنا نہیں آتا تو کی کریا کر. بولتے صحیح سنیا بول پڑھیا کر. لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر
ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی لا ریب نہ ختم ہونے والی لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر انعامات دیتے گئے نا میرے ذمہ مضمون وہ لایا گیا سی جڑا 1.5 گھنٹے تو پہلے جدی بریک ہی کوئی نہیں جدے سٹاپ ہے لیکن میں ہن مختصر جا مضمون ہو گیا میرا اب بچیاں دے انعام تقسیم ہوئے کرا ماشاءاللہ حکیم سعید صاحب جی بچیاں دے انعام تقسیم ہوئے تے بس پھر میرا ذہن بدل گیا ادھر ویکھنا جی میرے پیارے ویر لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا تجھے انسان جینے کا قرینہ آ جائے گا تجھے انسان جینے کا قرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دل تھریا کہ نکلے جے رک پیا کہ نہیں ماں بتا دے جی آقا دا نام ہی ایڈا مٹھائے دنیا اندر کوئی شہد بھی ایڈا مٹھا نہیں جڈا مٹھا میرے پاک محمد دا نام ہے وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرا خیال سمجھے نہیں تے پھر مولانا محمد شریف الہبادی دی زبان تھے آنی چاہیے دی وہ دی زبان سمجھا ماں جڑی شیر آڑی زبان تسی سمجھ دیو حالانکہ خطیب بندے نو کوئی ایک دو کدرے ٹچ ہو جائے پوریاں نعتاں نہیں پڑھنیاں شروع کر دینیاں چاہیے خطیب بندے نو خطابت کرے واز کرے کوئی گل سمجھاوے پلے پاوے کیوں جی نعت خان نعت پڑھن ٹھیک ہے بھئی ادھر ویکھنا ذرا کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے گئے کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے گئے رحمت عام کا پیغام سنا دیتے گئے حاجی راشد صاحب رحمت عام کا پیغام سنا دیتے گئے ذکر سرکار چلے جب بھی جہان دل میں فکر و احساس میں نئی شمعیں جلا دیتے گئے ان کے تذکار کی خوشبو سے مہکتا ہے جہاں جلتے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے گئے جی ملک شرافت بیٹا
جلتے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کیوں جی گل سمجھتے سی نا. محسن اعدا حبیب کبریا میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ. بولتے نہیں پتہ نہیں کی گل کی پی کے آئے ہو ہیں جی. کوئی پی کے آئے کوئی کھا کے آئے ہو. اللہ دے بندے ہو جی. ماشاء اللہ چلو ایک بندے نو صحیح غصہ آیا تو صحیح نہ سارے نو چلو آ جائے تو پھر کیا بنے. ادھر جی میرے پیارے ویر میں عرض کیتا ہے ادھر ویکھنا صلی اللہ علیہ بولتے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ. میں 3 باری ریپیٹ کروایا نا. کیوں؟ اس واسطے کئی لوگ نا پہنچے اور کدھرے ہوتے نے بت بن کے تے بیٹھے ہوتے نے. سویرے کوئی سر پھرے آکھے تانوں کہ جی ویکھو آل نو تے مندے مندے ہی کوئی نہیں ہے تے تسی جواب ہی نہ دے سکو. ہن تسی 3 باری آل ہی کہہ دیتا نا تے جواب دے سکدے ہو نا. تسی کہو گے ساڈی تے گل ہی آل تو شروع ہوندی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آل تو بغیر ہیں جی ساڈے ایمان چو آل رسول نو اہل بیت نو صحابہ اور اہل بیت نو کٹ دیتا جائے ساڈا تے ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہوندا. جی میرے پیارے ویر صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے دوستو ذوقار علماء کرام معززین کرام اور میری قابل عزت احترام ماؤ معززات بہنوں عزیز طلباء کرام و معززات طالبات. اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اج دا تبلیغی اصلاحی جلسہ خالص اللہ دی رضا خوشنودی واسطے منعقد کیتا گیا. اللہ انہوں اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے. میرے محترم چودھری خلیل احمد دیو صاحب اور انہاں دے بھرا بھائی دوست جماعتی اللہ انہاں دے پیار تے محبتاں نو اپنی رحمت نال محنتاں نو قبول فرما. بعض بندے انجدے ہوندے نے جویں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی واسطے سیدہ سیدہ نہیں سیدہ یدہ یازر سیدہ سیدہ فاطمہ دا رشتہ طلب کرنے واسطے گئے. اللہ دے نبی نو جا کے پوچھیا حضرت حاج صاحب کی آکھیا سی پہلے تسی یہ دس دے میرا کولا لے کے آئے ہو کہ نہیں. وے ہاں جی میرا کولا تے دتی ونج مثال سناواں گا پھر کدی تو پھر کدی سنا. حاجی صاحب نال ساڈا پیار ہی بڑا ماشاءاللہ. ادھر ویکھو میں عرض کر رہا سا گل سمجھو ذرا سمجھن دی کوشش کرو میرے پیارے بھائیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت نال کئی بندیاں چ کوئی گیٹس خصوصیات صفات ایسیاں پیدا کیتیاں ہوندیاں نے جنہاں نو موڑیا نہیں جاندا. اللہ دے نبی نے فرمایا سی تسی ایو جے بندے ہو جنہاں نو موڑیا نہیں جاندا. بڑی دور دراز دے سفر کر کے بڑیاں مصروفیتاں لیکن چودھری خلیل نے میچ ہی باتا وقتی طور پہ کہتے قاری صاحب آنا ہوئے گا بس دوسری گل نہیں. اسی پھر سارے کام چھڑ چھڑا کے ادھر آ گئے. ادھر ویکھنا میرے پیارے بھائیوں قرآن پاک دی محفل لگی ماشاءاللہ انعامات تقسیم ہوئے. ٹھیک ہے چلو ایک ٹاپک تے تھوڑا جا بیان ہو جائے تو سنو پھر جم کے سنو جی. قرآن سننے والوں کے آنسو شغلے بغلے ادھر ادھر دیاں باتاں سنتے رہندے ہو لیکن کدی انج دا بھی دلاں نو نرم کر دینے والا ہے جی. اکھاں ہے جی ڈل پین جہدے نال اکھاں گلیاں ہو جان کم از کم کوئی ایسا دل کم جائے مضمون سنیا کرو بیان. ادھر ویکھنا
فرمایا جی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، فرمایا اور جب سنتے گئے یعنی جو چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف نازل ہوئی ہے، کیڑی چیز نازل ہوئی بولو؟ قرآن نازل ہوا ہے۔ فرمایا سونے پیارے محبوب پیغمبر، میرے نبیاں دے سردار پیغمبر، میرے لاڈ اور چہیتے پیغمبر، ترا اعینہم، تسی دیکھ دے ہو اعینہم، انہاں دیاں اکھاں، تفیض من الدمع، آنسو بہان لگ جاندیاں نے، انہاں دیاں اکھاں جو آنسو بہ نکل دے نے، کیڑی وجہ کر کے؟ مما عرفوا من الحق، حق نو پہچاننے دی وجہ کر کے انہاں نے اللہ دی توحید دی پہچان تے معرفت کر لئیے، نبی سونے دی رسالت دی معرفت جو کر لئیے۔ یہ کوئی اہل حدیث دا مسلک ہے، یہ کوئی اہل حدیث دا پرچار ہے۔ عرفوا من الحق، حق نو پہچاننے دی وجہ کر کے انہاں دیاں اکھاں چوں آنسو بہ نکلدے نے، اور روندیاں روندیاں یقولون، روندیاں روندیاں کی کہندے نے؟ ربنا ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ جی جی کہندے نے اللہ سونیاں لکھ لے سانو ایمان دی گواہی دینے والیاں دے اندر۔ جی میرے پیارے ویر توجہ تے فرمادیاں چلا جانا، دوسرا مقام آ گیا تے 7ویں پارے دی پہلی آیت پڑھی ہے نا، دوسرا مقام آ گیا سورہ انفال دی دوسرے نمبر دی آیت۔ عرش والے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، انما علماء تو پوچھ سکتے ہو کلمہ حسر کیوں جی؟ صرف اور صرف علامہ صاحب علامہ ارشد کلمہ حسر ادا معنی بنتا صرف اور صرف مومن تے او ہوئی نے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جدوں اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے واجلت قلوبہم، واجلت دل موم ہو جاندے ہیں، دل پگھل جاندے نے، جی جی، اور دل پگھلنے دی وجہ کر کے زادتہم ایمانا، انہاں دا ایمان ود جاندا ہے، وعلی ربہم یتوکلون، اپنے اللہ تے توکل کر لگ دے، بھروسہ کے دیتے صرف اللہ تے، اللہ تے علاوہ نہ چنڈیاں تے بیریاں تے توکل کر دینے، نہ گھوڑیاں تے بچھیریاں کول منگ دینے، نہ ڈھیریاں کولو نہ بیریاں کولو، انہاں دا توکل کے دیتے ہوندہ ہے؟ دھاگیاں تے توکل نہیں، گنڈیاں تے تویزاں تے توکل نہیں، انہاں دا توکل ہے۔ فرمایا اپنے رب تے، کتھے توکل ہے انہاں دا؟ اپنے رب تے بھروسہ کر لگ جاندے نے۔ جی میرے پیارے ویر ادھر ویکھنا، ابو داؤد شریف دی حدیث ہے 1468 نمبر صحیح سند نال، میرے نبی سونے فرمایا
وَزَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، اپنی آوازاں نوں بنا سوار کے قرآن نوں مزین کر کے پڑھیا کرو۔ اپا دیجی آواز نال بے سرے انداز نال قرآن پڑھنا جائز نہیں۔ میں حدیث سنائی جناب، صحیح سند دا میں ذمہ دار ہوں جی میرے پیارے ویر۔ لیسا منا والی بخاری شریف دی حدیث سنو تے رونگٹے کھڑے ہو جان۔ او جڑے ایویں تنقید کرتے رہندے ہیں، آندا اپنے آپ نو کچھ نہیں، تے تنقید صحیح گل تے کرنی، ٹھیک ہے نا، او دے تے اوتھے تے تنقید کرو۔ جس بندے نو قرآن پاک دی اتوں ویکھ کے ایک آیت بھی پڑھنی نہ آوے، ٹھیک ہے، تنقید کرو، کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی پڑھے، کوئی کسی قاری کے سامنے دوزانو ہو کے بیٹھ کے کوئی ایتاں سکھ لوے، چلو کچھ اور نہیں آتا، قرآن پاک پڑھنا اتنے بیٹھ کے سکھ لوے۔ تے جڑا قرآن پاک جن نے 3 سال حفظ تے لائے ہون اور 3 سال تجوید تے لائے ہون تے قرآن صحیح پڑھیا جائے، آخر جی اتنے متھے تے وٹ پا واعظانہ گفتگو، اے کیڑا علمی واز ہے، تو خطیبانہ گل ہے، خطیب لوگاں دی گل، علمی گل نہیں۔ علمی کیڑی ہے؟ جیڑی کوئی سننے واسطے تیار نہ ہو، وہ دے علم کتھوں آ گیا؟ جی میرے پیارے ویر ادھر ویکھنا، فرمایا جی اللہ کریم نے گل سمجھو، میرے محبوب انہاں نوں دسو۔ اللہ دے نبی فرماتے نے بخاری شریف دی حدیث لیسا منا والی، میرے نبی نے فرمایا لیسا منا من لم یتغن بالقرآن۔ میرے نبی نے فرمایا جڑا قرآن پاک نو ترنم نال، اے طرز ترنم نال نہیں پڑھدا، لیسا منا، وہ ساڈے وچوں ہی نہیں ہے۔ اپنے آپ محاسبہ اپنا آپ کرو جی۔ بخاری اور مسلم دی حدیث آئی، میرے نبی دے صحابی اسید ابن حضیر، سارے بولو تے گل چلے، اسی منہ وٹ کے بین دی قسم کھا کے آئے ہو، سمجھ نہیں آندی یار۔ اللہ دے بندے صحابی رسول دا کہہ کے بھی نہ لیا ہے، پھر بھی 1-2 بندے مارا جائے، اسٹیج تو آواز آئی، پاسو ہاتھوں نہیں جی۔ حضرت اسید ابن حضیر، جی کھڑکو یار، بولو کہ اللہ دے بندے قبرستان ایتھے نیڑے ہی میرا خیال قبرستان بھی ہے، اتھے نہ پھر اتھے ہی چلے جاؤ جی، انہاں نال ہی رل جاؤ جا کے، پھر ایتھے مسیتے بہن دی کی لوڑ ہے جی میرے پیارے ویر۔ یا اسی اتھے چلے جانے ہاں جی، اگوں بولنا بالنا انہاں نے بھی نہیں، تسی بھی نہیں بولنا، دیکھو جے پھر ایتھے آواز کرن دا کی فائدہ جی میرے پیارے ویر۔ زندہ ہون دا ثبوت، زندہ ہون دا ثبوت دیو جی جی جی۔ حضرت اسید ابن حضیر، ہاں ہوں ایتھے گل آوے تو سانو ساڑا وقت تے ضائع نہ کرو، ہے جی، پھر وقت نہ ضائع ہوئے ساڈا جی میرے پیارے ویر۔ میرے تیرے پیارے نبی دے صحابی قرآن پاک دی تلاوت تہجد دی نماز اندر اپنے گھر دے اندر اچھی آواز نال کر رہے نے، اللہ اکبر، قرآن پاک پڑھ دے پے نے، سورہ بقرہ دی تلاوت ہے جی۔ جناب نیند نہ جاوے، نیند دا غلبہ دور کرنے واسطے ذرا بلند آواز نال تلاوت کر دے پے نے۔ اچانک انہاں دے کول بنیا ہویا گھوڑا ایویں اچھلدا ہے، بدکدا ہے، جلدی نال تلاوت بند کیتی، کدرے میرے بچے نو گھوڑا روند کے نہ لنگ جائے۔ انہاں دا بیٹا یحییٰ کول جو لیٹیا ہویا، ستا ہویا بچہ چھوٹا جتنا، اس واسطے اس ڈر دی وجہ کر کے تلاوت بند کر کے اگیوں پچھوں سجیوں کھبیوں نظر ماریاں، کچھ نظر نہ آیا۔ آسمان بنے ویکھیا، چھتری نما ایک سائبان، ستاریاں دا جھنڈ جھل مل کردا ہویا نظر آیا۔ کہندے نے دوسری مرتبہ تلاوت شروع کی تھی، گھوڑا اگے نالوں زیادہ اچھلے آئے، پہلے نالوں بدل دا ٹکڑا قریب نظر آئے۔ کیڑیاں 2 کتاباں دا حوالہ دیتا ہے بخاری اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سنیو اللہ تھوڑی زندگی اچ برکت فرمائے۔ حقیقت بات ہے، ذہن حاضر رکھ کے بیٹھن والے لوگ
ہاں جی یہو جے لوگ محنت تے سانو مجبور کرتے ہیں کہ اسی کلی کلی بات پڑھ لے کر کے آئیے سٹیج تے. میرے پیارے ویر ادھر ویکھنا ہی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی فرماندا ہے تیسری مرتبہ تلاوت شروع کی تھی میں آکھا انج لگیا جویں ایک گھوڑا تے میرے بچے دی جان ہی لیندا ہے. تلاوت بند کر کے ایویں اوتا نظراں ماریاں بدل دا ٹکڑا پہلے نالوں زیادہ قریب ہے اور ستارے اگے نالوں زیادہ جگمگ جگمگ کرتے ہوئے نظر آئے. بس ویکھدیاں اے ستاریاں دا جھنڈ چھتری نما صاحبان بادل دا ٹکڑا اے جناب میری آنکھاں تو غائب ہو گیا. سویر ہوئی اللہ دے نبی کو لے گیا. اللہ دے نبی فرما دے نے اسید تلاوت جاری رکھ دیوں قرآن پڑھتا رہ دیوں. عرض کیتا سونیا معصوم جان تے ترس آ گیا کدھر میرے بچے دی معصوم جان نہ لے جاوے گھوڑا. اس واسطے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض کردہ سونیا میں ویکھدیاں اس ستاریاں دا جھنڈ بدل دا ٹکڑا جھلمل کرتے ہوئے ستارے میری آنکھیاں تو غائب ہو گئے. علامہ احسان سارے کو رحمت اللہ علیہ میرے عظیم قائد دا ترجمہ ایسی علامہ صاحب فرما دینے آقا فرماتے ہیں اسید وہ بادل کا ٹکڑا تو نہیں تھا وہ تو تیرے رب کی رحمت تھی جو تجھ پہ سایہ فگن ہونے لگی تھی. سبحان اللہ. جی میرے نبی نے فرمایا تلک الملائکۃ دنت لصوتک. سونیا اے فرشتے بدل دا ٹکڑا تے نہیں سی ستارے نہیں سن یہ تو جبریل کی قیادت میں فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے آئے تھے. جی اللہ دے نبی نے فرمایا لو قراتا لا اصبحتا اگر قرآن پڑھتا رہندے ہو دے چڑھ جاندہ لا اصبحتا تو صبح کر لیتا یعنی دے چڑھ جاندہ تو نے قرآن پڑھ دیاں ینظر الیہا لوگ اپنی آنکھاں نال فرشتیاں نو ویکھ دے. آخری مصرے نے حضرت آپ آقا دی زبان چو نکلے ہوئے جملے ہونٹاں چو نکلے ہوئے جملے میں نے تڑپا کے رکھ دیتا. آقا فرما دیں لا یتوارا منہم لوگاں دی آنکھاں تو فرشتے چھپ نہ سکدے. اللہ اکبر. میرے پیارے ویر غور تے فرما ذرا قرآن سننے والوں کے آنسو سلیمان بن عبد الملک شام ملک شام تو چلے حج کرنے واسطے مکہ مکرمہ دے اندر تشریف لے گئے. حج تو بعد مدینہ منورہ دے اندر مصلی رسول تے حدیث پڑھانے والے محدث جناب ابو حازم رحمہ اللہ تعالی امام مسجد نبوی انہاں نال ملاقات ہوئی گلاں لمیاں چوڑیاں مگر میں اپنے مضمون دی بات کراں ایک اے بھی سوال کر دیں سلیمان بن عبد دیکھو حکمران ہو کے سوال ویکھو کنج دے کہندے نے اے کاش پتہ چل جائے لوگاں دی پیشی اللہ دے دربار اندر کیڑی صورت اندر ہوئے گی. کہندے نے ایک گل سمجھ لینی تے آسان ہے. ابو اعظم کہندے نے رحمہ اللہ تعالی کہندے نے انج سمجھو جڑا نیکوکار بندہ ہے انج سمجھو جویں کوئی بندہ تیرے ملک وچوں باہر دے ملک اندر کاروبار دی غرض نال گیا ہوئے 3-4-5 سالہ بعد بہت ساری دولت روپیہ پیسہ درم و دینار ریال لے کر کے لوٹے. اے دے رشتہ دار
ادھے اہل خانہ ادھیاں خدمتاں کردے پھرنگے، داریاں کردے پھرنگے، مہمان نوازیاں ہوندیاں پھرنگیاں۔ ایویں نیک بندہ جدو اللہ دی بارگاہ اندر جائے گا، نزلا من غفور الرحیم، اللہ انہاں دا ایدہ میزبان ہوئے گا، اے رب دا مہمان ہوئے گا۔ سمجھ آگی نا؟ جڑا گناہگار انج سمجھو جویں کسے ظالم آقا دا غلام چوری کر کے دوڑیا ہوئے، مگر انہیں پیادے دوڑائے ہون، ہاتھ کڑیاں مار کے پیراں اندر بیڑیاں ڈال کر کے، گلے اندر توق ڈال کر کے، پاک بجولا کر کے، ایویں قصوروار غلام بنیا جوڑیا ہویا اپنے ظالم آقا دے سامنے پیش ہے۔ ان جس قدر قابل لعنت اور قابل نفرت ہوئے گا، ایویں گناہگار بندہ بھی اللہ دے دربار اندر لعنت، قابل لعنت اور قابل نفرت ہوئے گا۔ کہتے ہیں اگر بس اتنا پتہ چل جائے، سلیمان بن عبد الملک حکمران کہندا ہے اتنا پتہ چل جائے کم از کم میری پیشی کیڑی صورت اندر ہوئے گی، لوگاں دا چھڈو، کہندے نے گل تے رب دے قرآن نے دس چھڈی ہے۔ کیڑی آیت اندر کہندے نے اللہ اکبر اللہ، ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ اللہ دیاں نعمتاں چ ہون گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، جڑے برے لوگ نے فجار گناہگار او تے اللہ دی طرف جناب جہنم دی جہیم وادی دی اندر جھونک دیتے جان گے نا۔ سلیمان بن عبد الملک اکھاں ڈب ڈبائیاں، قرآن سن کے آنسو نکل آئے، اکھاں چو پانی سمیا تے کہندے نے ابو حازم جے انجام کار اعمال تے منحصر ہے، ترجمہ جے گل عملات تے مکنی ہے تے اللہ دی رحمت کی ہوئی۔ کہندے نے اے بھی گل اللہ دے قرآن نے دس چھڈی ہے۔ سلیمان بن عبد الملک کہندے نے کیڑی ایت اندر؟ ابو حازم پڑھ دینے سبحان اللہ، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک نیک لوگ اللہ دیاں رحمتاں دے اندر ہون گے۔ سلیمان بن عبد الملک اکھاں چوں آنسو لے کوئے روندیاں روندیاں اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے تے چل پے، کہندے نے ابو حازم تیریاں گوجیاں گلاں سننے دی میرے اندر تاب نہیں ہے، قرآن سننے والوں کے آنسو۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، يَقُولُونَ رَبَّنَا 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 آمَنَّا فاكتبنا مع الشاهدين۔ اللہ اکبر اللہ، قرآن سننے والوں کے آنسو۔ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری نے اپنی مشہور سوانح کتاب تحفۃ الاحفظی دی اندر زرارہ بن ابی اوفا دا واقعہ لکھیا ہے۔ زرارہ بن ابی اوفا صحابی تے نہیں نے، تابعی من اوسط التابعین،
اوسط درجے دے درمیانے درجے دے تابع قرآن پڑھنے والا قرآن پیا پڑھتا ہے. سورہ مدثر دی سورہ مدثر کیوں جی گل سورہ مدثر او دی 8 اور 9 نمبر آیت تے پہنچیا. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. ادھے اندر قیامت دا جو تذکرہ ہے، قیامت دیاں ہولناکیاں، قیامت دے مناظر جو بیان ہوئے، ذہن اس پر طرف چلا گیا. ایویں جناب رون لگ گئے، روندیاں جناب انہاں تے گریا تاری ہو گیا. اٹھے تے اڑدیاں ڈر کے تے رو کے تڑپ کے گرے خرا میتا، ڈگدیاں دی جان نکل گئی. اللہ قرآن سننے والوں کے آنسو. جی میرے پیارے ویر، فضیل ابن عیاض زمانے دا چور تے چکا بندہ مکانہ دیاں چھتاں عبور کر رہا ہے. رات ادھی رات ڈھل گئی. جس گھر نو سن لانا سی، جس جھگے نو لٹنا سی، اسے گھر وچوں ایک بڑھڑا جیا بابا قرآن دیاں تلاوتاں کر رہا ہے. میں آگے چل کے دسنا میرے بیٹھے، ہاں کہ قرآن دی برکت نال اے بابے دا مال لٹنے تو بچ گیا، فضیل دا ایمان لٹنے تو بچ گیا. جی ادھر ویکھنا، فضیل ابن عیاض کان لاندے نے، پڑھدیاں بابا جی ایتھے ہی پہنچے ہوئے نے. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. ایمان والے ہو کہ آج تک تو آڈے تو ویلا نہیں آیا کہ اپنے اللہ کو ڈر جاؤ. اس سے ویلے جناب اے فضیل ابن عیاض کمبن لگ گئے، کمبدیاں اپنے آپ نو واز کرتے پہنے. او کمڑیا فضیلہ ساری جوانی گندے کمان درگال چھوڑی کہ آج تک تیرے تے وقت نہیں آیا کہ اپنے اللہ کو ڈر جائے. یہ دی چیخ نکلی، روندیاں واپس اندے پہنے نالے کندنے اخاف اللہ، کندنے میں اپنے اللہ کو ڈر گیا. یہ کوئی جملہ پڑھ دیاں سدھے جا کے مسجد اندر تہجد نیت لیندے. یہ دے بعد دسن والے دس دے نے فضیل نو کدی مسکراندیا نہیں ویکھیا. قبرستان تو ہو کے آندے انج لگدا جویں بندہ اگلے جہان ہو کر کے واپس آیا. قرآن سننے والوں کے آنسو. جی سعید بن جبیر، اللہ اکبر، قرآن پڑھتے پہلے سورہ یاسین پڑھ دیاں اس آیت تے پہنچے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اس آیت تے پہنچے زیر گل آ گئی قیامت والے دن اعلان ہوئے گا او مجرمو علیحدہ ہو جاؤ، تہاڈی خبر لے لینے آ، پٹائی ہون لگی ہے تہاڈی. تے جناب سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی اتنی ایت پڑھنے دے بعد ایویں کپ کپی تاری ہو گئی. ذہن وچ خیال آیا اوے سعید کدھرے تینوں بھی آواز نہ لگ جائے، اوے یعقوب تینوں بھی کدھرے آواز نہ لگ جائے، ایک پاسے ہو جا، ایک سیڈ تے کر کے
تیری پوچھ کے چون لگی ہے خبر لین لگے ہاں اللہ اکبر اللہ بس اے ذہن چایا تے رون لگ گئے روندے رہے اے ہوئی آیت بار بار پڑھتے رہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ روندیاں اے آیت پڑھدیاں صبح دی اذان ہو گئی قرآن سننے والوں کے آنسو جی عبداللہ بن حنزلہ اللہ اکبر انہاں دے سامنے کسی نے قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِحَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ کہ جہنمیاں نو جہنم دے اندر اولا دا اوڑنا تے بچھونا آگدہ ہوئے گا اللہ اکبر بس ایت سنی تے گریا تاری ہو گیا اٹھ کے روندیاں کھڑے ہو گئے قرآن سننے والوں کے آنسو کھڑے ہو گئے لوگ آگتے نے عبداللہ بیٹھ جائیں حضرت عبداللہ فرما دیں اس آیت دی حیبت میں نو بیٹھن نہیں دیندی اللہ اکبر اللہ اور لوگوں تے صحابہ تے تابعین دی گل ہے میرے تیرے پیارے آقا بھی قرآن سن کر کے رو دیے بخاری شریف دی میرے نبی فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود نو عبداللہ بن مسعود وہ کاری جنہ دے بارے آقا فرمایا سی جنہیں قرآن سکھنا ہوئے میرے عبداللہ بن مسعود کو سکھے ایڈا وڈا کاری اللہ دے نبی فرماتے ہیں عبداللہ قرآن پڑھ میں قرآن سننا چاہنا مولویو سانو کدی سننا بھی چاہیے تقریر سننی بھی چاہیے ہر ویلے کرنی ہے ہی نہیں ہاں کہاں جی میرے سونے ویر حضرت عبداللہ کہنے سونے تسی ناطق وحی ہو تو ہاڈے تے وحی اتر دیئے تسی صاحب قرآن ہو تو ہاڈے دل تے قرآن اللہ نے اتارے آئے سونے تسی پڑھو ایک اور حدیث بخاری اور مسلم دیئے یہ دے چلا دن اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ سب تو زیادہ نبی دی مٹھڑی آواز نال قرآن سننا پسند کردا ہے اللہ دی قسم صحیح حدیث ہاں ہاں اوے اللہ دے ایدا مطلب ہے نبی دی آواز سارے جہان نالوں مٹھی ہوندی ہے اس حدیث سے یہ لابد ہے کہ اللہ سب تو زیادہ نبی دی مٹھڑی آواز نال قرآن سننا پسند کردا ہے جی میرے نبی نے فرمایا سونے اس کاری دی کنی شان ہوئے گی جنہوں نبی پاک کہہ رہے تو قرآن سنا اللہ اکبر آپ نے فرمایا قرآن میں سننا بھی چاہنا تے عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھن لگ گئے سورہ نساء پڑھ دینے 1 نمبر 40 یعنی 39 نمبر آیت ہاں جی 1 نمبر ہاں جی یا 59 نمبر آیت چلو اے جا کے بیکھ لینا میں تازہ نہیں بیکھ سکیا کئی دنہ تو بیکھیے مغالطہ لگی جا یعنی اس آیت تے پہنچے نے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ کیسا وقت ہوئے گا 41 نمبر ماشاءاللہ جزاکم اللہ 41 نمبر ویکھو جی ماشاءاللہ جی میرے پیارے ویر ادھر ویکھنا سبحان اللہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا
کیا حال ہوگا جب من کل امت بشہید، ہر امت تے کوئی نہ کوئی ایک گواہ پیش کیتا جائے گا، کسے نو گواہ بنا کے لے آندا جائے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ، سونے محبوب پیغمبر تمہیں لایا جائے گا، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، انہاں سارے لوگاں تے گواہ بنا کے میرے نبی نو ذمہ داری دا احساس ہویا، یہ دے اندر میرے نبی دی ذمہ داری ہے نا، جی 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 میرے نبی نو اپنی ذمہ داری دا احساس ہویا۔ آپ اتنی گل کہہ کے روندیاں روندیاں آپ فرماتے نے عبداللہ بس کر جا، بس کر جا، اتھے ہی تلاوت بند کر دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ویکھیا میرے نبی دیاں دو آنکھاں تو چھم چھم سو ڈھل کریں، اللہ دے نبی قرآن سن کر کے روئے، قرآن سننے والوں کے آنسو۔ جی میرے پیارے ویر ادھر ویکھو دو گلاں نے، ایک گل دے 3.5 منٹ لگ جان گے، دوسری گل دا 1.5 منٹ لگے گا تے گل میری ختم ہے۔ ادھر ویکھنا ذرا جی جناب اللہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے دور خلافت اندر ایک نوجوان بڑا ہی نیکوکار عبادت گزار تہجد گزارے، اپنے والدین دا بڑا ہی فرما بردار ہے۔ اس نے اے بچے نے جدوں بھی نماز پڑھنی ہوندی ہے فرض نماز مسجد نبی اندر پڑھدا ہے، مدینہ منورہ دے وچکار درمیان وچ رہندا ہے شہر دے اندر، اے جناب تہجد بھی پڑھدا ہے تے مسجد نبی دے اندر۔ واہ جی جی اتنا شب بیدار، شب زندہ بیدار، یعنی راتاں جاگنے والا نوجوان ہے تے اینا تے ایک رستے اندر لڑکی فریفتہ ہو جاندی ہے، آئے دن پر گلانے دی کوشش کر دیئے، مگر اللہ والا قرآن پاک دیئے سعید دی تفسیر بن دیا ہویاں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنانو چاہیے دائے نظران چھکا کر کے رکھیا کران، نیمیاں پاندہ تے اگے گزر جاندہ ہے۔ منڈے پنڈ والے ہو یہ تے گل جان دے ہو، جس گھر اندر دولت زیادہ ہوئے دنیا دا ڈاکو اتھے ہی ڈاکا مارے گا، تے جس دل اندر ایمان دی دولت ہوئے شیطان تیرے ایمان تے ڈاکے مار دائے۔ حدیث پاک اندر آندہ ہے شیطان بندے دے خون نال خون بن کے شریانہ دی اندر گردش کرتا ہے۔ ایک دن اس لڑکی نے بہت زیادہ بناؤ سنگار کر کے بن ٹھن کے انہیں سامنے آئی اور جناب شیطان نے بھی یہ دل تے حملہ کیتا ہے تے جلدی نال یہ دل تے اثر ہویا، انہیں لڑکی دے کمرے وال قدم اٹھانا شروع کر دیتے، ایک قدم کمرے دے اندر دوسرا کمرے تو باہر، قرآن پاک دی ہے تو گھم گئی دماغ میں تے قرآن پڑھنا والا سی نا، یہ ہر ویلے گندے ڈرامے ویکھن والا، گندیاں فلماں ویکھن والا، گندے گانے سنن والا ہوندا، قرآن تے نہیں نہ آنا سی، یہ قرآن پڑھدا سی تہجد اندر بھی۔ سبحان اللہ، قرآن سے اندر گھوم گیا، ایت آئیے ہاں ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فإذا هم مبصرون۔ ایمان والے ہو اللہ دے بندے او لوگ بھی نے جڑے ایک ویری تقوی اختیار کر لیندے نے، اے دے بعد اگر کوئی شیطان دا گروہ تے شیطان دا چیلا انہاں نو پھسلان لگے برگلان لگے تذکروا،
اپنے اللہ نو یاد کر لیندے وَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ پھر انہاں دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے دل و دماغ انہاں دیاں یعنی روشن ہو جاندا ہے اکھاں کھل جاندیاں نے او تڑپ جاندے نے وَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ بس انجی پڑھ رہے نے جناب پڑھ دیاں ایویں جناب ایویں کھڑے ہو گئے کھڑے تے پہلے ہی سننا کھڑے قرآن دی آیت پڑھ دینے دروازے دی دہلیز اندر غش کا کے تے زمین تے ڈگ پے بے ہوشی دے عالم اندر پے ہوئے اتنا روئے بے ہوش ہو گئے جی ادھروں انہاں دا باپ کتنی دیر انتظار کرنے دے بعد پڑوسیاں نو ہمسایاں نو نال لے کے دی تلاش واسطے نکلیا مسجد والی رات ہے مسجد والے رستے تے جا رہے ہیں مسجد بننے پتر نو لبن واسطے ٹور پیا تے جاندا کدھر پیا مسجد والے پاس واہ واہ تے میرا اور تہاڈا بیٹا اگر گم ہو جائے نہ آوے گھر مسجد بنے لباں گے اندازہ لاؤ اے جے ساڈی تربیت تے اس بچے دی کیسی تربیت باپ نو پتا سی میرا بیٹا جدوں وی جاندا ہے تے مسجد وال جاندا ہے اور کسے راہ دا انہوں پتہ ہی نہیں تے اوتے مسجد بنے باپ ہمسایاں نو نال لے کے لبدیاں مسجد اور گھر دے درمیان پہنچے ایک دروازے دی دہلیز تے بے ہوشی دی عالم اندر ڈگیا ہویا اٹھا کے لے گئے گھر گئے منہ اندر پانی پایا حاجی راشد صاحب منہ اندر پانی پایا چہرے تے چھٹے بارے انہیں اکھاں کھولیاں باپ کہندا پتری تینوں کی بڑی انہیں ساری داستان سنانا شروع کر دیتی سنا دیا جدو ایتھے پہنچے آئے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم اتھے ہی پہنچی آئے بچہ پڑھ دیا صحت نو دوبارہ اتھے ہی پہنچی آئے غش کا کے ڈگیا تے ڈگ دے دی جان ہی نکل گئی لوگ راتوں رات دفن کر کے آ گئے سویرے امیر المومنین نو پتہ چلیا فرمایا مینوں کیوں نہ دسیا لوگ آکھدے نے امیر المومنین ساری رات چوکی دارے کردے رہ جاندے ہو دناں نو بیوہ عورتاں دے یتیمہ مسکینہ دے کاماں دے رہ جاندے ہو انہاں دیاں خدمتاں کرتے رہ جاندے ہو جھٹ آنکھ لگی ہوئی سی اسی آکھیا بندے دی زندگی واسطے نیند دی بھی ضرورت ہے اے کیڑی گل ہے معمولی جا بندہ ہے انہوں اسی آپ دفن کرانے ہیں امیر المومنین جی معمولی بندے دی وجہ کر کے تو انہوں نہ دسیا حضرت عمر انہاں دی آنکھاں چوں آنسو چل پے کہنے لوگو بھلا اللہ کو لو ڈرنے والا کدوں معمولی ہو سکتا ہے دلونی لا قبری کی میں نو دی قبر تے لے چلو حضرت عمر قبر تے گئے کتنی دیر دعاواں کر دے رہے آخر تے کہندے نوجوانہ تینوں پریشان ہون دی لوڑ نہیں اللہ نے تیرے جیسے نوجوانہ واسطے ہی آکھے ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جڑا اللہ دے سامنے پیش ہون تو ڈر گیا اللہ نے او دے واسطے دو جنتاں تیار کر رکھیاں نے عبداللہ بن شداد فرماندے نے حضرت عمر ایک دن صبح دی نماز پڑھا رہے نے سورہ یوسف دی تلاوت فرما رہے نے
پڑھدیاں کہندے نے میں بھی نال شامل ہو گیا، پڑھدیاں جدوں اس آیت تے پہنچے دوسری رکعت اندر، انما اشکو بثی وعذری الی اللہ، کہندے نے بس رون لگ گئے، روندے آیت دوبارہ پڑھنے دی کوشش کردے نے، مگر آیت اگے نہیں پڑھی جا رہی، تلاوت نہیں چلتی پئی، رکوع دے بعد سجدیاں تو بعد نماز مکمل کی تھی۔ کئی دن حضرت عمر اس صدمے نال چارپائی تو نہ اٹھ سکے، ترا اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔